علیہ السلام اس کا سر قلم کریں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں فرمایا تھا کہ کانا دجال جو ہے وہ گدھے کی سواری پر آئے گا, اور جس گدھے پر سوار ہو کے آئے گا اس کی بھی ایک آنکھ ہوگی. اور یہ کہاں سے نکلے گا؟ امریکہ کا ایک جزیرہ ہے برمودا ٹرائی اینگل. لیکن کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ پہلے کس نے بنا کے ٹھہرا دیا؟ تو ایسا سب کچھ یہاں سے ہی ہونا ہے, یہاں سے ہی قیامت نازل ہونی ہے, اور یہاں پر دجال آنا ہے. سب چیزیں دنیا سے ہی نکلنی. مردے کو بولے گا قبر سے زندہ ہو جا, تو مردہ بھی قبر سے کھڑا ہو جائے گا. لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے, اور دنیا میں سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ دجال کا ہوگا, اور یہ پوری دنیا پر قبضہ کرے گا. تو ابھی ہم لوگوں نے ادھر نفل ادا کر لی ہیں, شکرانے کے بھی. ادھر 2 نفل ادا کرنے مطلب ایک عمرہ کمپلیٹ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. ابھی ہم باہر جا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو صرف 30 منٹ کا ٹائم ملا تھا. ابھی ہم جا رہے ہیں باہر بس کی طرف. یہ کھجوروں کا باغ, ابھی انٹر ہونے لگے ہم. ادھر ہر قسم کی کھجور ملتی ہے, ہر قسم کی. یہ دیکھیں, یہ ایسا ویو ہے کچھ ادھر کا. یہ وہ مدینہ کی حدود سے باہر ہے جس کا نام ہے جبل عیر عین. یہ رے دوزخ کا پہاڑ, جہنمی پہاڑ یہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا کرتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ کی حدود سے باہر نکالا. آدم علیہ السلام کا جب اماں حوا کے ساتھ جنت میں نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اماں حوا کو حق مہر دیں. تو حضرت آدم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے تھے کہ کیا چیز دوں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کی نسل میں سے آخری نبی آئیں گے, ان کا نام احمد ہوگا, ان پر درود و سلام پڑھ لو, یہ آپ کا حق مہر ہے. یہ ہے درود شریف کی فضیلت. تو یہاں سے آپ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے دنیا بننے سے پہلے ہی رکھ دی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور چوتھی قبر جو اس وقت خالی پڑی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پڑی ہے, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور منبر کے درمیان جو جگہ خالی ہے وہ ریاض الجنہ کا ٹکڑا بھی ہے, اور 7 ستون بھی اسی جگہ پر ہیں. ستون حنانہ بھی ہے, ستون لبابہ بھی ہے, ستون عائشہ بھی ہے, ستون سریر بھی ہے, ستون وفود بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایک ستون کے بارے میں فرمایا کہ اگر لوگوں کو اس کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ لگ جائے تو لوگ یہاں پر قرآن اندازی شروع کریں. تو ابھی بھی قرآن اندازی چل رہی ہے. آپ ایپ بنا کر اندر جاتے ہیں تو کوشش کریں ہر ستون پر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں. اور ایک اور ستون تھا, اتنا سا درخت تھا کھجور کا, جس کو ہم ستون حنانہ کہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے تو اس کے ساتھ ٹیکی لگا کر بیٹھتے تھے, جیسے آپ ابھی کرسیوں پر ٹیکی لگا کے بیٹھے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ خطبہ دیتے ہوئے صحابہ کرام کو نظر نہیں آتے, آپ کے لیے اونچا منبر بنا دیتے ہیں. تو صحابہ کرام نے اونچا منبر بنا دیا. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو اچانک ہی چیخنے کی آواز آئی جیسے بچہ روتا ہے. صحابہ کرام چونک گئے. نبی پاک نے فرمایا, جا کر دیکھو کون تھاڑے مار کر رو رہا ہے. تو جا کر دیکھا وہ کھجور کا درخت تھاڑے مار کر رو رہا تھا. نبی پاک نے فرمایا, کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ, آج مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ آج آپ نے مجھ سے ٹیکی نہیں لگائی. نبی پاک نے اس کو چپ بھی کروایا اور فرمایا, تو جنت میں میرے ساتھ ہو. جب مسجد نبی کی توسیع ہو رہی تھی تو وہ کھجور کا تنا اسی جگہ دفنایا گیا جس کو ہم ستون حنانہ کہتے ہیں. 21 نمبر گیٹ سے مرد حضرات جب مسجد نبی میں اندر داخل ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو پہلی صف اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو 3 کنویں کے نشان نظر آئیں گے, جن کے نام تھے باغ بیرا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے باغ بھی تھے اور کنویں بھی تھے. نبی پسند نے اپنے دور میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ کو جو سب سے پیاری چیز عزیز ہو اس کا صدقہ دے دو. تو انہوں نے باغ اور کنویں صدقے میں دے دیے. امیر معاویہ کے دور میں انہوں نے بولا کہ جا کر چیک تو کرو کہ کنووں کا پانی کہاں سے آ رہا ہے. تو وہ 40 سیڑھی نیچے اتر کر جانا پڑتا تھا. جب جا کر چیک کیا تو روزہ رسول کے نیچے سے پانی آ رہا تھا. اگر آج بھی وہ کنویں کھولے جائیں تو پورا مدینہ پانی پی سکتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 21 اپریل 12 ربیع الاول پیر کے دن 571 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے 4:45 پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی کے دن تھے وہ 63 سال 4 دن یعنی کہ 22,330. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کا عرصہ تھا وہ 8,156 یعنی کہ 23 سال.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک دفعہ حج کیا اور 4 عمرے کیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو 12 ربیع الاول کا دن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت بھی 12 ربیع الاول کا دن تھا. اور ہمارے نبی کی شان دیکھو, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں سب کو بیٹے عطا کیے. یہ تھی ہمارے نبی کی شان. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ مبارک کے پیٹ میں تھے, جب وہ باہر بکریاں چرانے جاتی تھی تو پتھر بھی موم بن جاتے تھے. جب وہ دھوپ میں چلتی تھی تو بادل کا ٹکڑا سر پر ہی رہتا تھا. جب وہ رات کو سوتی تھی تو روزانہ ایک پیغمبر خواب میں مبارکباد دیتے تھے کہ آپ کو آخری نبی مبارک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جا رہے تھے, معراج سے جانے سے پہلے ہمارے اوپر کتنی نمازیں فرض تھی؟ 2 نمازیں فرض تھی, فجر اور عصر. تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں معراج پر 50 نمازوں کا تحفہ دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے جب واپسی آنے لگے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, یا رسول اللہ, آپ کی یہ امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 9 بار اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے اور ہر چکر پر ہماری 5 نمازیں معاف ہوئی. اور اس کے بعد بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی آنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, یا رسول اللہ, آپ کی یہ امت 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر سکے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ, اب مجھے اللہ کا واپس لے جانا چاہتا ہوں. تو 5 نمازوں کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معراج پر دیا. اور ایک اور تحفہ بھی تھا جو اللہ تعالیٰ نے معراج پر دیا تھا, وہ کون سا تھا؟ قرآن مجید ویسے تو پورا وحی کے ذریعے نازل ہوا, لیکن سورۃ بقرہ کی آخری جو 2 آیاتیں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے معراج پر. سورۃ بقرہ کی آخری جو 2 آیاتیں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے معراج پر دی. 7ویں آسمان کے اوپر ایک جگہ ہے, 1500 سال کا سفر, جس کا نام ہے سدرۃ المنتہی. آخری حد ہے جہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا. فرشتہ ساتھ تھا. نبی پاک نے فرشتے کو فرمایا کہ میرے ساتھ چلو. تو فرشتے نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میری حد یہاں پر اگر میں اوپر جاؤں گا تو میرے پر جل جائے. تو نبی پاک سدرۃ المنتہی پر اکیلے گئے تھے. یہ تھی ہمارے نبی کی شان. اور جنت میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے جنت کا دروازہ کھولے. یہ تھی ہمارے نبی کی شان. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونے سے 6 دن پہلے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان بھی کیا تھا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا. انسان سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ تو میری قبر کی کثرت سے زیارت کرے. اور ہم نبی کے روزے پہ بھی جاتے ہیں تو یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما, ہماری بیماریوں کو دور فرما. اور دوسرا, برادریوں میں اکثر لوگ جو ہے وہ درباروں پہ جا کے درباروں والوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں. اور یہ چیزیں وسیلہ بنتی ہیں. درباروں پہ جانا منع بھی نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے ہیں, وہاں پر ان کو بھی قصوروار نہ ٹھہرائیں اور خود. یہ ہے فرینڈ مسجد قبلہ, جہاں پہ ہمارا قبلہ کا رخ چینج ہوا تھا. وہ مسجد ہے. ادھر ہم 2 نفل ادا کریں گے اور پھر چلیں گے دوسری زیارت کے لیے. ابھی آپ کو اندر سے بھی دکھاتا ہوں اور پھر نفل پڑھتے ہیں اور چلتے ہیں. لہرایا گیا. اور سیدھے ہاتھ پہ جو 4 دیواری آپ کو نظر آ رہی ہے, جہاں پر 1400 سال پہلے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا یہاں پر. اور اس کے بعد الٹے ہاتھ پہ جو گاڑیاں موڑ رہی ہیں, اسی روڈ پر غزوہ خندق کھودی گئی تھی. 3 میل لمبی غزوہ خندق اسی جگہ کھودی گئی تھی جو امیر معاویہ کے دور میں ختم ہو گئی. اور سامنے دیکھیں گولڈن کلر کا لکھا ہوا ہے میدان فتح. سامنے دیکھیں, یہ نیچے لکھا ہوا ہے میدان فتح. یہ سامنے یہ نیچے لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد اوپر دیکھیں پہاڑ پر, اور یہاں پر بھی گائیڈ لوگ بول دیتے ہیں کہ 1400 سال پرانی یہ پتھروں سے بنی ہوئی یہ بھی پرانی مسجد ہے. بھائی صاحب, یہ جنگ سے پہلے صحابہ کرام کے خیمے تھے. خیموں کو دور عثمانیہ کے دور میں مسجدوں میں تبدیل کیا گیا. یہاں پر اگر پرانی حالت میں کوئی پتھر نظر آئیں گے تو اپنا مسجد فتح کے جو نیچے جڑ والے پتھر ہیں صرف یہ پرانی حالت میں, باقی ساری مسجدیں توسیع کی گئی ہیں. ابھی 2 مہینے پہلے گرا کر ابھی بھی کام ہو رہا ہے. یہ گرا کر دوبارہ بنائی گئی ہے, کوئی پرانی حالت میں نہیں ہے, صرف پتھر لگائے گئے ہیں. تو حاجی لوگوں کو بولا جاتا ہے کہ یہ بھی 1400 سال پرانی نشانیاں ہیں. تو پہلی مسجد فتح جہاں پر نبی پاک نے فتح کے لیے دعا کی. اور اس کے بعد نیچے دیکھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مسجد. اور اس کے بعد سامنے جو بڑی مسجد سفید رنگ کی نظر آ رہی ہے, یہ 2 مسجدیں شہید کر کے ایک بڑی مسجد بنا دی گئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مسجد.
یہ جیسے مسجد یہ بنی ہوئی ہے ساری مسجدوں کی ایسی جو ہے نا نقشہ بنا ہوا ہے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مسجد یہ جنگ سے پہلے صحابہ کرام کے خیمے تھے خیموں کو امیر معاویہ کے دور عثمانیہ کے دور میں جو ہے مسجدوں میں تبدیل کیا گیا یہ بھی صرف ترکیوں کی وجہ سے ایگریمنٹ ہوا پڑا ہے تو اس لیے یہ بچی ہوئی ہے ورنہ یہ بھی کم کی گرا دیتے یہ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مسجد اور اس کے بعد الٹے ہاتھ پہ دیکھیں اوپر پہاڑ پر جو مسجد نظر آ رہی ہے مسجد علی اور اس کے بعد نیچے تھلا بنا ہوا ہے جہاں پر لیڈیز ٹھہری ہے کونے میں آخری دیکھیں جہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی مسجد یہ جنگ سے پہلے صحابہ کرام کے خیمے تھے خیموں کو امیر معاویہ کے دور میں مسجدوں میں تبدیل کیا گیا اور اس کے بعد سیدھے ہاتھ پہ جو گاڑی جاری ہے اسی روڈ پر غزوہ خندق کھودی گئی تھی 3 میل لمبی غزوہ خندق کسی جگہ کھودی گئی تھی جو امیر معاویہ کے دور میں ختم ہو گئی اور اس کے بعد سیدھے ہاتھ پہ اوپر پہاڑ پر دیکھیں چھوٹے چھوٹے مورچے آپ کو نظر آ رہے ہیں جو جنگ کے دوران سپہ سالار لوگ بیٹھتے تھے لڑائی کے لیے اس پہاڑ کا نام ہے جبل سلا تاریخی پہاڑ ہے جہاں پر اسلام کی تیسری بڑی جنگ ہوئی دوبارہ پھر توجہ کریں پیچھے دیکھیں مسجد علی اور اس کے بعد یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے مسجد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مسجد اور سامنے بڑی مسجد جو ہے یہ 2 مسجدیں شہید کر کے ایک بڑی مسجد بنا دی گئی ہے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مسجد اور اوپر پہاڑ پر سامنے سیدھے ہاتھ پہ آگے کی طرف دیکھیں مسجد فتح اور نیچے جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مسجد یہ جنگ سے پہلے صحابہ کرام کے خیمے تھے خیموں کو دور عثمانیہ کے دور میں مسجدوں میں تبدیل کیا گیا یہ جنہوں نے تصویریں بنانی ابھی بنا لیں Knowing everything calls on you, the Lord Most High. سو ڈیئر فرینڈ ابھی ہمیں پاکستانی بچے مل گئے ہیں ابو ہریرا اور آپ کا کیا نام ہے عبداللہ یہ کافی ٹائم ہو گیا میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں بہت اچھے ہیں انہوں نے میرا ٹائم مطلب میں سر میں درد ہو رہی تھی میرے میں جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو کیونکہ میں بہت تھک گیا تھا آج تو یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اتنے میں باتیں مل کے لگا لیا اور بہت اچھا لگا آپ کو کیسا لگا میرے ساتھ مل کے بہت اچھا پلیز لائک کریے گا اور سبسکرائب کریے گا اچھا ابو ہریرا آپ کو آج کیا کھانے میں ملا ہے یہ آج ہمیں ملا ہے یہ بریڈ تو یہ 2-3 کھجورے ہیں تو یہ ساس ہے تو یہ دہی ہے آپ کو بھی یہی ملا ہے کھایا کبھی پہلے ادھر بیٹھ کے ہاں نہیں دہی کھاتے ہو پہلے وہ پاس انکل بھی بیٹھے ہیں انکل آپ کہاں سے ہیں بھاول نگر سے اچھا ماشاء اللہ تو کسی کے فرینڈ ابھی ہمارا ادھر بلاگ اینڈ ہوتا ہے تو کائنڈلی لائک کیجیے شیئر کیجیے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو پریس کر تاکہ آپ کو ہماری نیو ویڈیو ملتی رہے دیکھنا ہے